جہاں تک آپ نے بابر اعظم کی بات کی، وہ دنیا کے بیسٹ بیٹسمینوں میں شمار ہوتا ہے. تو آپ کو صرف بابر اعظم کو نہیں بلکہ آپ کو اپنے پلیئرس کو ٹائم دینا ہوتا ہے. جی 2022 آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ ہمیں ریئلسٹکلی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ٹیسٹ کرکٹ کتنی ہوئی ہے. ہم 10 مہینے بعد کھیلیں بنگلہ دیش سے اور آسٹریلیا سے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بابر اعظم نے، جیسے اگر ہم بنگلہ دیش سیریز سے پہلے کہہ دیں کہ 10 مہینے میں اس نے ٹیسٹ کے رنز نہیں کیے ہیں، تو وہ بھی ایک چیز آتی ہے. جی اچھی چیز اس میں کیا ہے اور بری چیز کیا ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. اچھی چیز یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف فارم نہیں لگ رہے، وہ سٹارٹس لے رہے ہیں، ان میں وہ ردم ہے. ابھی پاکستان کپ میں ہم کہہ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے لمبی اننگز تھوڑی سی کھیلی، 50 اوور کھیلے جس میں انہوں نے اپنے گیئرز بھی چینج کیے، پریشر بھی ایبزارب کیا، وہ مے بی ان کو ہیلپ کرے کہ جب ٹیسٹ کرکٹ آئے گی اس میں وہ چیز اس کو واپس لے کر جائیں. اینڈ سیکنڈلی جو کوالٹی ہے، کیا وہ ہماری ٹیم کا نمبر 1 بیٹسمین ہے؟ وہ ضرور ہے. کامران غلام کی اگر آپ نے بات کی، وہ ہمارے پلانز میں ہے، ہمارا نیکسٹ بیسٹ بیٹسمین ہے. بٹ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی ٹیم بنانے کے لیے آپ کو کسی کو کنسسٹنٹ چانس دینا ہوگا، اور ہم اپنی پالیسی سے کنسسٹنٹ ہونا چاہ رہے ہیں. ہم نے سائم کو بھی رکھا، ہم نے اس کو اس سیریز میں چانس دیا، اس نے گلمسز دکھائے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ اگر کامران غلام بھی سائیڈ میں آئے، جب بھی آئے انشاءاللہ، تو اس کو بھی اتنا ہی چانس ملے جتنا باقیوں کو ملے. ایسا نہ ہو کہ ہم چاپ چینج کرتے رہیں، ایک سیریز کے بعد ایک کو لیں، دوسری سیریز کے بعد دوسرے کو لیں. آپ کو پین لینا ہوگا. اور ہماری کوشش ایز اے ٹیم مینجمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے پلیئرس کو کنسسٹنٹلی بیک کریں، اور جو بھی پلیئر آتا ہے وہ ایسا فیل کرے کہ اس کی اسپاٹ انڈر تھریٹ نہیں ہے. ہاں رسپانسبلٹی ہے کہ بھائی یہ میری ریکوائرمنٹ ہے، اتنے میں نے رنس کرنے، بٹ کبھی بھی وہ والی انسرٹنٹی نہ ہے کہ بھائی میری اسپاٹ انڈر تھریٹ ہے فرام ڈے 1. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے چینج کرنی ہے، اور نہ صرف بابر اعظم، آپ نے ہر پلیئر کو اپنے ایسے بیک کرنا ہے. تھینک یو عمران بھائی. آئی تھنک 2 چیزیں جو میں نے اپنے ابھی تک ٹینیور میں دیکھی ہیں ڈریسنگ روم میں، میرا ہر کیپٹن کا الگ طریقہ ہوتا ہے. میرا ڈریسنگ روم کا جو ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کو اچھا رکھنے میں، اس پہ فوکس رکھنے میں آئی تھنک میرا مطلب وہ کہہ لیں کہ ایک وہ پرائمری کنسرن ہوتا ہے ہمیشہ. اور ہمیشہ جو میں نے آسٹریلیا میں دیکھا، جو بنگلہ دیش میں دیکھا، آئی ڈونٹ تھنک مجھے یونٹی یا لڑکوں کے ایفرٹ سے کوئی چیز کی کمی نظر آئی ہے. آئی تھنک کچھ بیسک کرکٹنگ چیزیں جن پہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا اور زیادہ کنسسٹنٹ رکھنا ہوگا. اور دیکھیں، میں نے اپنے پچھلے آنسر میں بھی ایکسپلین کیا کہ اس وقت ہم کھیل رہے ہیں 2 ٹیسٹ بیک ٹو بیک کھیل رہے ہیں ملتان میں، پھر ہم واپس جائیں گے پنڈی میں کھیلیں گے. ہم نے اپوزیشن کو بھی دیکھنا ہے. انگلینڈ نے بھی 17 رکنی انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کی ہے. کچھ چیزیں ہیں، ہمارے کچھ پلیئرس کی فٹنس ہے، جیسے خرم شہزاد کی بھی بات کی، وہاں کی کنڈیشنز کی بات کی. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی اس لیے. اور آپ ہوم ٹیسٹ سیریز اگر آپ کسی بھی کنٹری کی فالو کر لیں، آپ انگلینڈ کی پچھلی کر لیں ورسز سری لنکا، وہ ٹیسٹ بائی ٹیسٹ اس چیز کو اناؤنس کرتے تھے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چیز سرو کر رہی ہے، کون سے پلیئرس کس اس میں. عامر جمال بھی انجری سے واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. شاہین اور نسیم بھی ٹیکنیکلی کافی عرصے بعد ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی. اس لیے آپ اگر ایک اسکواڈ اناؤنس کر دیں، پھر اس میں اگر آپ کو کسی اور کی ضرورت ہو تو آپ کیسے چینج کریں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ہوم سیریز میں ہوتے ہیں، آپ ٹیسٹ میچ ٹو ٹیسٹ میچ چلتے ہیں، آپ کنڈیشنز اسیس کرتے ہیں. ہمارا کام ہے پہلے جا کے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ملتان میں کنڈیشنز اسیس کریں، دیکھیں کہ ہماری اسٹرینتھس کیا الاؤ کرتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی سب سے اچھی کرکٹ کھیل سکیں، اور اس حساب سے پھر ہم آگے کی پلاننگ کریں گے. یہ جو 2 سیریز ہوئی ہیں آسٹریلیا اور اگینسٹ، دونوں وائٹ واش شکست ہوئی ہیں، تو اس کا سب سے زیادہ تو پریشر آپ کے اوپر ہونا چاہیے. اب یہ سیریز جو ہونے جا رہی ہے، اس میں آپ کتنے انڈر پریشر ہوں گے اور کتنے پر امید ہے کہ اس سیریز میں آپ کامیابی حاصل کریں گے؟ دوسرا، زاہد محمود بھٹی 2 سال پہلے جائے تو انگلینڈ کے خلاف انہوں نے 2 ٹیسٹ میچز میں 12 آؤٹ کیے تھے. اس کے بعد وہ اسکاؤٹ سے باہر تھے، اسٹارٹ سے باہر تھے. اب وہ ان کو 16ویں پلیئر کی حیثیت سے ٹیم میں لائے ہیں، تو وہ انڈر کنسیڈریشن ہوں گے آپ کے ایز اے کیپٹن، یا وہ صرف پریکٹس کراتے رہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے پریشر سپورٹس میں ہوتا ہے، اور پریشر ایک پریولیج کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ چیز کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد ہے، جو کوئی معنی رکھتی ہے. وہ چیز اپنی کنٹری کو لیڈ کرنا، آئی تھنک اس سے بڑا آنر کسی پلیئر کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے. پریشر سے زیادہ میں ورڈ دیکھتا ہوں رسپانسبلٹی، اور میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کسی بھی پلیئر کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ہم ہاریں، چاہے وہ 1 میچ ہو، چاہے وہ 5 میچ ہو. تو جیسے میں نے اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں بولا کہ اس چیز کا درد ہے ہمیں، اور محسوس ہوتا ہے. جب بنگلہ دیش سیریز ختم ہوئی ہے تو آئی تھنک مینٹلی سب سے میری لائف میں وہ چیلنجنگ پیریڈ تھا کہ
ایک رسپانسبلٹی ہے، پاکستان کے آپ کیپٹن ہیں، اس میں ہارنا برداشت نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. ابھی جو ہمارا سارا فوکس ہونا چاہیے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی رسپانسبلٹی ہم ضرور ایکسیپٹ کرتے ہیں، بٹ اب ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے بھی دیکھنا ہے آگے کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو پریشر ہمیشہ ہوتا ہے، لائف میں پریشر ہوتا ہے، بٹ یہ وہ پریشر ہوتا ہے جو مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک آنر ہے اور ایک پریولیج ہے، یہ اس کا پریشر ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کا پریشر ہے. زندگی موت کا پریشر نہیں ہے، بٹ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جس کو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے. سیکنڈلی آپ نے زاہد کی بات کی. دیکھیں ہمارے پلانز میں ہیں، اس لیے ان کو ادھر بلایا گیا ہے. ہم نے بات کی ہے کہ ملتان کی ابھی ہم نے کنڈیشنز اسیس کرنی ہے، کس طریقے کی کنڈیشنز ہیں. اگر ہمیں لگا کہ وہاں لیگ اسپنر کی ریکوائرمنٹ ہے تو زاہد ضرور کھیلیں گے، زاہد اسکواڈ میں ایز اے لیگ اسپنر آئے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر جو ہماری بیسٹ پلینگ 11 ہوگی ہم کوشش کریں گے ان کو کھلائیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ حسیب اللہ ہے جو کہ اس وقت تو انجرڈ ہیں، اس کے علاوہ روہیل نذیر ہے، ان کو بیک اپ کے طور پہ پالش کرنا چاہیے. سیکنڈلی بابر اعظم کی فارم اس طریقے کی نہیں ہے، لاسٹ انہوں نے شاید بڑا اسکور 2022 میں کیا تھا. کہتے ہیں ان کا بیک اپ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے پاس ڈومیسٹک میں دیکھیں کامران غلام ہے جو کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں. تو ان کو بیک اپ کے لیے جب موقع ہی نہیں دیا جائے گا تو پھر کیسے آپ اس طریقے سے ٹیم کو فیوچر کے لیے ڈیولپ کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو دونوں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، آپ کو شارٹ ٹرم بھی دیکھنا ہے، آپ کو لانگ ٹرم بھی دیکھنا ہے. شارٹ ٹرم میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کیپنگ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں پریزنٹ بھی ہوئی ہے پچھلے سیریز میں، اور ہمارے ڈیسیجن اس میں ونڈیکیٹ ہوا ہے کہ اگر کیپر کو جیسے پہلے میچ میں رضوان کو کریمپس ہے، دوسرے میچ میں اس کو سیکنڈ اننگز میں کنکشن ہوا، تو آپ کو آن دا اسپاٹ ریپلیسمنٹ چاہیے. اس وقت اگر رضوان کے بعد فوری طور پہ کوئی کیپر ہے تو وہ سرفراز احمد ہیں. ان کی پرفارمنسز ہیں، وہ کنکشن سے باہر ہوئے تھے ٹیم سے، اس کے بعد وہ صرف ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیلے اور کنکشن سے پہلے انہوں نے آ کے کم بیک میں کافی پرفارمنسز دی تھیں. اور اسپیشلی اگر آپ ہوم سیریز کی بات کریں تو 3 50s اور 1 100 تھی نیوزی لینڈ کے خلاف اسی گراؤنڈ پر. تو آپ کو شارٹ ٹرم دیکھنا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اگر خدا نخواستہ رضوان کو کریمپ آئے، کوئی انگلی پہ بال لگ جائے، آپ کو سبسٹیٹیوٹ وکٹ کیپر چاہیے ہوتا ہے. اس میں سرفراز احمد ہی اس وقت اسکواڈ میں ہوتے ہیں. لانگ ٹرم آپ نے صحیح بات کی اور اس کی کافی ڈسکشن ہو رہی ہے. ہم نے چیمپئنس کپ میں بھی نہیں بلکہ اس سے پہلے جب کے ٹورز ہوئے آسٹریلیا کے، جو ہم نے ٹیم بھیجی اس میں حسیب اللہ تھے، اس کو روہیل نذیر آلریڈی سیٹ اپ میں سسٹم میں ہیں، ان کی بات ہوئی ہے. انہوں نے ابھی گلمسز اپنے دکھائے ہیں اس ٹورنامنٹ میں. فیوچر میں یو نیور نو کہ محمد حارث کے پاس ایٹریبیوٹس ہیں، بٹ اس میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی بھی ضرورت ہے، تھوڑے ایکسپیرینس کی بھی ضرورت ہے. ٹیسٹ میچ میں آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے وکٹ کیپر سے، کیونکہ وکٹ کیپر کی جو فٹنس ہوتی ہے، آئی تھنک اس کو فاسٹ بولرز اور وکٹ کیپر کو سب سے زیادہ فٹ ہونا ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں، اور سب سے زیادہ چیلنجز ہی ان کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ میچز میں بالز بھی زیادہ چھوڑتے ہیں، سلپس بھی زیادہ لگتی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ آلریڈی جو نئے کوچز ہیں وہ کام کر رہے ہیں. یہ پائپ لائن میں 3-4 وکٹ کیپرز ہیں، لیکن ان کو بنانا ہوگا. اور ہم نے اپنی پالیسی میں تھوڑا دکھایا ہے کہ ہم اوپنرز کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم نے وکٹ کیپرز کو مائنڈ میں رکھا ہوا ہے، سائم ہو گیا، عبداللہ ہو گیا، ہریرا ہو گیا، تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو نیکسٹ سلاٹ ہے ساتھ میں بھی پریپیئر کرتے رہیں نو میٹر واٹ. آپ 11 چینجز نہیں کر سکتے، آپ 15 چینجز نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں آپ کو کرنا ہوتا ہے.